اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بھائیوں، لوگ سوالات کرتے ہیں تقلید کے بارے میں، کیونکہ آج کل لوگ سنتے ہیں کہ میں بھائی پہلا بریلی تھا تو میں نے کامیابی کر کے ایک کلاس کو پاس کر دیا، میں دیوبندی بن گیا، پھر دوسرے کلاس سے جا کر کے تیسرے کلاس کے اندر میں پہنچ گیا اور ابھی میں فلانا ہو گیا۔ یعنی لوگ پاس ہوتے ہوئے اور کچھ لوگ جا کر کے چوتھے کلاس سے بھی جا کر کے اوپر چل کر کے بولتے ہیں میں اہل قرآن بن گیا۔ تو دوستو، بات تقلید کی ہو رہی ہے اور لوگ سوالات زیادہ تر تقلید کے کر رہے ہیں۔ یہ آدمی نے، یہ ہندوستان کا ایک عالم ہے، اس نے کتاب لکھا ہوا ہے تقلید کے بارے میں کہ تقلید جو ہے وہ حرام ہے، اس نے امت کو توڑا ہے، اس نے امت کو نقصان پہنچایا ہے، اندر تقلید ہے۔ تو اس کے بارے میں دوستو، لیکن آخر میں پھر اسے ایک آدمی، یہ دیکھو اس لوگوں نے فوٹو بنایا ہوا ہے اور خود بھی اس کا داڑھی دیکھو، موٹر سائیکل والا ٹوپی پہنا ہوا ہے، یا کچھ اس وقت زمانے کا ایسا اینک ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ہے بڑا ماہر آدمی لگتا ہے، ساتھ فوٹو بھی بنایا ہوا ہے۔ شاید تقلید تو حرام ہو لیکن فوٹو اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ کتاب ہے سر، لیکن اس سے ایک آدمی خود ان سے یہ جا کر پوچھتا ہے کہ جو شخص بالکل جاہل ہے اور عقل بھی نہیں ہے، پاگل ہے، عقل بھی نہیں رکھتا ہے، وہ تقلید نہ کرے تو کیا کرے؟ تو جس کا عقل نہ ہو، ماشاءاللہ یہ سب جیسے یہ جو کلاس پاس کر رہا ہے کہ میں فلانا تھا، میں فلانا، اس کا عقل میں خامی ہے۔ اس نے جو لکھا ہوا ہے کہ جس کا عقل نہ ہو، جس کا عقل نہیں ہے تو پھر چلنا مشکل ہے، کیونکہ جب سوال کرے گا عقل تو ہے نہیں، تو جواب دینے والا جواب دے گا نہیں سمجھے گا، اور عقل نہیں ہے تو سوال بھی کیسا کرے گا؟ ماشاءاللہ، لیکن اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بچا لے، بچنا مشکل ہے، شیطان ظالم ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ ایسا شخص تقلید یقیناً تقلید کرے گا، لیکن اس کا تقلید اندھی تقلید نہ ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ دوسرے کا تو تقلید اندھی ہے لیکن اس کا پھر تقلید اندھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ عقل والا کا یہ اپنا ہے اس کا، اس لیے عقل نہ بھی ہے تو پھر اس کا اندر تقلید ہوگا۔ جس کے پاس ہمارے ماشاءاللہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، علمائینی ہے بڑے بڑے، لیکن اس کا تو بات ہی چھوڑ دو، یہ اس کا نہیں ہے، ان کا اپنا جو بغیر عقل والا ہے اس کا پھر وہ تقلید صحیح ہوگا ماشاءاللہ۔ اور یقینی وہ نہ آیات، یعنی وہ نہ آبا و اجداد کی تقلید کرے گا، نہ گزرے ہوئے اماموں میں سے کسی امام کا اندھا مقلد ہوگا۔ وہ اپنے زمانے کے اہل علم سے اللہ کا حکم معلوم کرے گا۔ اس کا یہ بھی فرض ہوگا کہ وہ جس عالم کو یہ جن علماء کو ایماندار اور سچ سمجھتا ہے ان سے اللہ کا حکم معلوم کرے گا۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جس کا عقل نہیں ہے، پھر اس کے اندر اتنا عقل آ گیا کہ اس نے عالم کی ایمانداری کو دیکھنا ہوگا اور جرح بھی کرتا ہے، تعدیل بھی کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر اس کا یہ اپنا بات ہو گیا۔ دوسرا، تحقیق
اور فی جواب التقلید ایک دوسرا ہے۔ تو دوستو، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے اوپر معین ایک شخصی تقلید میرے اوپر فرض ہے کہ تقلید میں فرض سمجھتا ہوں، اور کہ تقلید فرض ہے۔ دوسرا بات یہ آیا کہ بھائی بات ضعیف حدیث کا آ گیا، کہ کوئی بیان کرتا ہے لوگ سنتے رہتے ہیں وہی ضعیف حدیث ہے ضعیف۔ تو دوستو، دین جو ہے یہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں ملتا ہے کہ کسی قرآن کی آیات سے ضعیف حدیث کی طرف اشارہ ہو، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے حدیث پہ ہوگا پھر اس کو تم لوگ حدیث بنا دو، یا کوئی عالم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حاکم بن جائے کہ بھائی میں حدیث کو ضعیف بناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے دوستو، رائے سے تو کہہ سکتا ہے کہ شک میں پڑ گیا، راوی کمزور تھا، اس کی وجہ سے یہ جو شہادت میرے طرف پہنچی اس میں شک کے اندر ہوں، لیکن ضعیف حدیث کا میرے پاس تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، جو میں نے نہیں پڑھا، نہ مجھے یہ ایسا علم پہنچا ہے کہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں پھر ضعیف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن یہ اس کے اوپر بڑا فتنہ پہلے زمانے میں اس کے اوپر بہت اختلاف ہوا، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قرآن، شاید کسی نے مجھ سے پہلے کوئی بات سنا ہوگا، اس لیے اس نے بولا ہوگا کہ معلوم کرے، ہم آپ سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو آپ کا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کتاب ہے، فرقان ہے، کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق سے خالی نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ ایک دوسرا آدمی یہ سوال اس نے کیا کہ یہ جو اہل حدیث، اس کو ہم لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے جتنا جو لوگ مجھے ملے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی میں اہل حدیث ہوں، تو ماشاءاللہ اگر ہے تو، لیکن میں نے اس لوگوں کے اندر کوئی عالم کو نہیں دیکھا۔ عرب امارات کے اندر میں بہت عرصے سے رہ چکا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتا رہا، بات ہوتی، لیکن میں نے اس کے اندر کوئی عالم کو دیکھا نہیں۔ شاید ہو کہیں، اسے میرا انکار نہیں ہے، لیکن میں نے بذات خود کسی اس لوگوں میں کوئی عالم نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کوئی عالم ہو۔ ایک دوسرا آدمی رفع دین کے بارے میں کہ ہم لوگ حج میں جاتا ہے، عمرے میں جاتا ہے، دین وہاں سے آیا ہوا ہے اور وہاں سے پھیلا ہوا ہے، اور اس لوگوں کے اوپر، مکہ مدینہ والے کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ لوگ جا کے وہاں رفع دین کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑ گیا، پھر یہاں جا کر کے لوگ نہیں کرتے، اس کو بھی ہم غلط نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے؟ تو دوستو، اس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ مکے کا ایک امام ہوگا، ایک اس کا مؤذن ہوگا، اس کا ایک پہرے والا بھی وہاں کھڑے، پولیس والا بھی وہاں کھڑے ہوتے، ماشاءاللہ اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، مکے والے ہیں، لیکن مکہ کے اندر جو اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے اور مدینہ کے اندر اصحاب اکرام تھے، اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ اس کے جیسا تم ایمان بھی لاؤ اور اعمال بھی ایسا کرو۔ تو اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو مکے کے اندر تھے، اور مکے سے جا کر کے مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ سے جا کر کے کوفہ میں کا، یہ تینوں جگہ اسلام کا مرکز تھا۔ اس میں جمہوری طور پر عام لوگوں کا رفع دین
کا عمل ثبوت نہیں ملتا ہے کہ عام طور پر کسی مسجد کے اندر اگر ایسا مل جائے کہ ایک آدمی نے کر دیا، یا کہیں ایک جماعت کبھی کھڑی تھی اور اس لوگوں نے ہمت کر کے رفع دین کر لیا، لیکن جمہور طور پر کہ سب مدینہ والے، مکے والے، کوفہ والے رفع دین کرتے تھے، ایسا مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سب کرتے تھے۔ اگر سب کرتے تو پھر ہمیں بھی سب کو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اگر اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اصحاب اکرام نے جمہور طور پر، عام پبلک طور پر رفع دین کرتے تھے، تو پھر واقعہ اگر وہ کرتے تو پھر ہم کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ایسا کوئی روایت نہیں ملا کہ مکے والے کرتے تھے یا مدینہ والا کرتے یا کوفہ والے رفع دین اس میں کر رہے ہیں۔ ابھی شافعی کا اجتہاد ہوگا، یا مطلب ہے کہ کسی نے اجتہاد سمجھ کر کے اس آدمی کو مسئلہ سمجھا اور اس نے شروع کر دیا، اس کے پیچھے دوسرے لگے اور رفع دین کو عام بنا دیا مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر۔ لیکن ہمیں حکم ہے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کا ہو رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ اور ایسا عمل کرو جائے اور ایسے قربانی کرو جیسا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ عام لوگ بولتے ہیں کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ میں فلانا تھا، پھر فلانا ہو گیا، فلانا سے فلانا کلاس میں پہنچ گیا، کلاس کو پاس کرتے کرتے، لیکن میرا اپنا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا دین جو ہے وہ دیوبند میں محفوظ ہے، خاص کر نماز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور نماز کے اندر جو رفع دین کی بات ہے کہ وہ لوگوں کو عام اس کا حرکات دیکھتے ہیں، باقی تو قرات آدمی اگر انفرادی طور پر کرے گا تو خود قرات کرتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں اندر کون سا صورت پڑتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ بار بار، اس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نماز نازل کیا ہے، اصحاب اکرام پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو وہ محفوظ ہو گیا، دیوبند کے علماء نے اس کو محفوظ کیا۔ تو علماء دیوبند ہی جو ہے وہ نماز اس کا محفوظ ہے اصحاب اکرام کے جیسے۔ کچھ وقت میں شروع میں میں نے بھی دیکھا، لیکن ہمارا جو شیخ تھا وہ بار بار بولتے تھے کہ بھائی اختلاف سے بچو، اختلافی رفع دین سے بچو، بڑے مصیبت میں پڑ جاؤ گے، آگے جا کر کے قتل تک کا خطرہ ہے، لپڑے جھگڑا اختلاف کا خطرہ ہے۔ تو ہمیں بولتا تھا کہ میرے موت کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم لوگ رفع دین شروع کرو گے، اختلاف میں پڑ جاؤ گے، پہلا رفع دین جس میں اختلاف نہیں ہے اس کو کرتے رہو۔ لیکن میں نے نہیں مانا، میں نے شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا، میں خود جو نماز میں نے رفع دین کے ساتھ پڑھا ہے، میں اس کے اوپر توبہ استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اس نمازوں کو قبول کر دے، لیکن میں اس نمازوں کے اندر شک میں ہوں جس میں نے رفع دین کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دل پر چلنا آسان کر دے۔ دوسری بات یہ ہو گیا کہ وسوسے لوگ ڈالتے رہتے کہ مہدی علیہ السلام آئے گا، وہ کسی کے مذہب میں ہوگا، بھائی یہ بتا دو، پھر تم حنفی مذہب چھوڑ کر کے دیکھو۔ دوستو، تقلید اجتہادی مسئلے میں ہے، اجتہاد احکامات کے اندر ہے۔ وہ امام ہوگا، جس نے اماموں کو تقلید جس نے نہیں ماننا تو وہ ہم سے سوال کیوں کرے، وہ تو امام ہوگا۔ سوال تو ہم نے اس کے لیے تیاری کرنا ہوگا کہ حنفی مذہب پر چلے یا اس کا مہدی علیہ السلام کا تقلید کو کرے، وہ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس نے تقلید کرنا یہ ہو تو ہم سے اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم سے سوال کر لے۔ اس نے تو امام مہدی کو ماننا نہیں، اس نے تو امام کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ان کو نہ ضرورت ہے، جس چیز کو ماننا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے کیوں پڑے جس کو جانتا نہ ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ مہدی علیہ السلام اس وقت جب عمل ایسا آئے گا اس میں اجتہاد کرے گا، لیکن باقی اس کا جو نماز ہے وہ دیوبند کے طریقے کا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا میرا عقیدہ ہے
ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام آئے گا، جس نے جو بننا ہو بنے، لیکن مہدی علیہ السلام کا نماز کا طریقہ دیوبند اور حنفی والا ہوگا، اصحاب ارقام کا طریقہ یہ دیوبند والا، مہدی علیہ السلام کا طریقہ دیوبند والا۔ دیوبند نے محفوظ کر دیا دین کو، تو مہدی علیہ السلام بھی خود جب بات آئے گا تو اجتہاد کرے گا۔ اگر کوئی ایسا بات ہو جس کے اوپر پہلے اجتہاد گزر چکا تو پھر وہ علماء دیوبند کے طریقے پر چلے گا۔ ایک دوسرا آدمی ابھی فون بھی آیا، آپ لوگوں نے دیکھا، اس نے پہلے بھی فون کیا کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ جس نے الحمد نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوستو بالکل بات مطلب ہے کہ وہ علت اور حجت کی بات نہیں کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ حضور پاک ہم کہتے ہیں کہ میں تو یہ صورت یاد نہیں کر سکتا ہوں، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا دعا کر اس کو کہ تم یہ دعا پڑھتے رہو۔ علت حجت کی بات نہیں، جو آدمی صحیح تندرست تو اس کے اوپر الحمد اور اس کے ساتھ مزید دوسرا قرآن پڑھنا جو امام ہوگا اس کے اوپر لازم ہے، اور جو منفرد ہوگا اکیلا نماز پڑھے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارا انکار نہیں ہے اور پڑھنا چاہیے الحمد۔ بات آ گیا کہ امام کے پیچھے مقتدی ہوگا، تو مقتدی کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے شاگردوں نے پوچھا اور اس نے سوال کا جواب دیا اور اس نے بتایا، لیکن پھر اس آدمی نے بولا کہ میں تو سمجھ گیا یہ نماز ہے، ابھی یہ بتاؤ کہ مقتدی کا حکم کیا ہے، اور خاص کر آپ ہمارا امام ہوگا اور ہم مقتدی ہوگا تو آپ کے پیچھے ہمارا لیے کیا حکم ہے؟ یعنی بات کو بالکل اس نے کلیئر کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ کو ایسا کھینچا، ایک چیز مکروہ ہوتا ہے، کراہت سے اس کو بولا کہ دل میں غور کرو، جیسا نیت نماز کا نیت زبان سے کہنا بدعت ہے، اس نے بولا کہ دل کے اندر الحمد کے اوپر غور کرو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنا زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، یاد کروانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ جب نبی کے لیے حکم ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ قرآن ہم کیوں نہ سنیں۔ ایک تو عام یہ بات ہے کہ آدمی کا خود ایسا عام آدمی کا الحمد شریف بھی غلط پڑھتا ہے، تو پھر جو صحیح امام پڑھتا ہے اس کا کیوں نہ سنے، جو حکم سننے کا ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں پر مجتہد بن جائے کہ میں نے کلاسیں پاس کر دیا، بھائی پہلا تو فلانا تھا، بھائی بریلی تھا، پھر میں نے کر دیا، یعنی یہ جو بول رہے ہیں یہ پہلا بریلی کو غلط سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا چھوٹا کلاس ہے، پھر دیوبندی بڑے ہیں، پھر تبلیغی ہے، پھر اس طریقے سے یہ کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسا سب ہی کا یہی حالت ہے کہ میں فلانا تھا۔ شروع سے ہمارا ایک دوسرا جو شیخ تھا، جو سب سے بڑا مولانا امین اکاڑی صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے کہ ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ خود کوئی اہل حدیث ہو، لیکن یہی بولتے کہ میں فلانا تھا اور فلانا سے فلانا ہو گیا، ترقی کر کے کچھ لوگ تو منکر حدیث تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں نے مرزائی ہو کر کے، اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو اگر یہ خود اجتہاد کرے، بھائی امام پڑھے اور ہم پیچھے پیچھے پڑھے، تو ایسا ثبوت ہمارا پاس کچھ نہیں ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اور پیچھے پڑھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ پڑھنا امام کا کام ہے، اور
کیوں مجھ سے یہ قرات چھینا جا رہا ہے؟ قرات تو امام کا کام ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے کا۔ امام سے آگے پڑھے گا تو تقدم آئے گا، ساتھ ساتھ پڑھے گا تو بدعت، رکوع میں ہوگا تو پھر اور مذہب میں بنے گی۔ امام صاحب سورۃ یاسین شروع کرے اور یہ آدھے الحمد شروع کرے، اس نے آمین کہہ دیا، یہ آدھا الحمد کے بیچ میں ہے، پھر امام کے ساتھ ولد کا آمین کا ہے، اور جب اپنا آمین آئے گا تو اس کے اوپر، تو ایک رکعت کے اندر دو ہو گیا، اور دین کے اندر پتہ نہیں کیا زیادتی کی گئی۔ اس لیے کہ ہم لوگ جتنا بھی ہٹتے جائے گا تو اور مشکلات ہوگا۔ الگ لوگوں کے لوگ پوچھے گا تو پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، بھائی کیوں پوچھتے ہو، یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے ہمارا، وہ تو پوچھتا رہتا ہے، لیکن پھر یہ آدمی لپڑے جھگڑے پر آئے گا کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ ایک رکعت میں 2 دفعہ امین ہے، یا امام کے ساتھ امین نہیں کہنا چاہیے اونچا امین والا، اور ادھر کو نیچے امین کہنا چاہیے۔ بھائی جب خود آ جائے تو پھر ماشاءاللہ پھر اونچا امین کہنا چاہیے، اونچا نیچا امین کا مسئلہ آ جائے گا، پھر ایک قرات کے اندر 2 دفعہ آئے گا۔ جب راستے سے جتنا آگے جائے گا، ہٹتا جائے گا، مشکلات ہوگا۔ دین ایک سیدھا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پھیڑا نہیں ہے، دین پر صحیح اللہ تعالیٰ صحابہ کرام چلے، اس کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلنے کی توفیق دے دے کہ ہم چلیں۔ تو پھر امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بولتے کہ یہ ہمارا بھائی سب سے بڑا آدمی یہ ہمارا تھا، ثناء اللہ مرتصری نے لکھا ہوا کہ بھائی ہمارا جو بڑا آدمی تھا وہ امام مالک علیہ الحدیث والا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اجماع نقل کیا ہوا ہے کہ پورا امت ہے اس کی پر اجماع ہے کہ جہاں سے جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو مقتدی کو نہ پڑھے۔ تو ہمارا ادھر ایک دوسرا مفتی صاحب ہے ماشاءاللہ، اس کو تو ایسا میرا خیال میں نام تو مفتی کا ہے، لیکن آج کل جتنے مذہب اس کے بارے میں میرا خیال میں اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ تو وہ بولتا ہے کہ بھائی عجیب مسئلے جو ہے نا نکالتا رہتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہر میں پڑھو، تو بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ نہیں، یہ اس نے اپنا مذہب سے قدیمی مذہب کو چھوڑ کر کے آخر میں جب کتاب لکھا اس میں لکھا ہے کہ مقتدی کے اندر میں آگے بیان کروں گا، مقتدی کے اندر آگے بیان کروں گا، اور آخر جلد میں اس نے لکھا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ جب قرآن جہر سے پڑھا جاتا ہو تو سننا چاہیے، جب آہستہ پڑھے۔ ہاں پہلے کتاب میں ہوگا اس کا، لیکن آخر میں اس کا جو مذہب تھا وہ پہلے چھوڑ کر کے یہ بھی اجماع کی طرف آ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بھی ساتھ بتا دیا، یہ واضح بات ہے ایک کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہ جہر میں پڑھے نہ سری میں پڑھے، لیکن میرا مذہب یہ ہے کہ جہر میں تو نہ پڑھے لیکن سری نماز میں الحمد پڑھے۔ تو اگر دوستو ایسا آدمی سوچ لے کہ ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، ڈاکٹر کا رائے ہے اور وکیل کا اپنا رائے ہے، اس نے لکھ دیا، لیکن ہم خود اپنا جس سوچ میں ہے کہ اگر ہم نے سری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھا تو خطرہ ہے کہ تقدم نہ آ جائے، اور جس چیز کا ہم اجازت دے دے لوگ پیڑے ہی نمٹالے اور مقتدی جو ہے نا امام بن جائے، پتہ ہی نہیں ہوگا امام مقتدی ہوگا، مقتدی تو پہلے ہی سمٹ لے، تو اس میں تقدم کا خطرہ ہے۔ یہ شک میں پڑھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز تم شک میں پڑھتے ہو شک کو چھوڑ دو۔ تو سری نمازوں کے اندر جو ہے وہ جو آہستہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس میں تقدم کا خطرہ ہے، دوسرے میں کوئی جگہ نہیں ہے جس میں ہم ملے، اس لیے مذہب دیوبند جو ہے وہ اختلاف سے خالی ہے، اختلاف سے وہ خالی ہے کہ پہلا لا، اس کے بعد کوئی الہ نہیں ہے، پہلا رفع دین ہے، الحمد نہیں ہے، لا الحمد نہیں ہے، بس ہمارا وہی لا کا مذہب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اختلاف والا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوشش کر لیں اور رسیہ کو توڑ کر کے اختلاف کی طرف آ جائے۔ اختلاف سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیوبند کو بچایا ہے، نہ ہمارا رفع دین میں اختلاف ہے، نہ ہمارا الحمد شریف میں اختلاف ہے، ہم اسی دین پر چلتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر چلا۔ تو ہمارا بھی الحمد کے اندر یہ بات ہے
کہ چلا ہمیں راشدی راہ ان لوگوں کا، جس کے اوپر یہ اللہ اپنے انعام کر دیا، اور وکٹوریا اور کنجورین کی اللہ تعالیٰ اس کے طریقے سے ہم کو محفوظ فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سے جو ایسا لوگ ہو جس کے اوپر تم ناراض ہو، جس کے اوپر آپ کا غضب، یا اللہ اسے ہم لوگ معافی مانگ پناہ مانگتے، یا اللہ ہم سب دیوبندیوں کو اس پر چلنے سے محفوظ فرما دے، حفاظت فرما دے۔ اور شیطان بڑا دشمن ہے، یہ قبر میں جانا ہے اور بہت مطلب احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے کہ کسی کا دل بھی نہ دبایا جائے۔ کچھ اعمال جو ہے نا صحابہ کرام سے مختلف آیا ہوا ہے، جیسا یہ مشہور ہے کہ بھائی 4 مذہب ہے، تو مذہب بات مشہور ہے کہ 4 ہے، لیکن ایک مذہب کے اندر 4 ہے اور الگ الگ 4 نہیں ہے کہ امام شافعی نے بھی 4 رکعت پڑھا ہے، امام حنیفہ نے 3 پڑھ لیا اور امام مالک نے 1 پڑھ لیا اور اس نے آدھا پڑھا، نہیں، سب ہی 4 رکعت پڑھتے تھے اور سب قرات بھی کرتے تھے، تحیت بھی پڑھتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے۔ کوئی الگ اس قسم کی ہمارا کسی امام کا اختلاف مذہب کے اندر نہیں ہے۔ باقی ہو گیا اجتہادی مسئلے میں تو پھر اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اجتہاد تو ہر آدمی کا رائے ہے۔ جس حدیث کے اندر ضعیف کہ یہ آدمی، کوئی آدمی اس کو ضعیف کہتا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کو لوگ اجتہاد کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے ضعیف کہہ دیتے ہیں، دوسرا بولتے ہیں صحیح ہے، دوسرا بولتے ہیں اسرائیل کے اوپر میرا شک ہے، تو وہ رائے ہے۔ اور مذہب ایک ہے اور ایک کے اندر 4 ہے، جیسا قرآن 7 قراتوں میں اترا ہے، لیکن قرآن ایک ہے، 7 قرآن نہیں ہے کہ بتاؤ 7 قرآن، لیکن ایک قرآن کے اندر 7 قراتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت دین پر چلنا آسان فرما دے۔ ہمارا طرف سے سب کو سلام۔